اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اس طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پہ ہوتا ہے۔ ہم نوکریوں کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پیلس پر ہی ہو، اور وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اللہ جی آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ظرف مرد کے محتاج نہ ہوں اور کسی سچے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر نہ ہوں۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ آپ تو مالک دو جہاں ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل، گھما دیجئے نا وقت کا سکہ، فرما دیجئے نا کن فیکون۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بنت حوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرمانبردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔
کسی کی بہن کی عزت مت اجاڑو، کیونکہ مرد تو ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے، مگر بنت ہوا کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، جبکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ دل سن کر نام آپ کا دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ آنکھ سے دیکھا بھی نہیں آپ کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یا اللہ، ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھنا۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی ہے۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ سب کچھ چلا جائے، بس ماں باپ نہیں جانے چاہیے، آمین۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بڑا ناز ہوتا ہے۔ اللہ ہے نا، فخر سے کہا کریں اللہ ہے نا۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔